بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم نجوم سیکھنا کیسا ہے؟ یاد رکھیے کہ علم نجوم حاصل کرنا سیکھنا حرام ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں، نجومیوں کے ہاں علم نجوم زمین پر ہونے والے حادثات کا اندازہ آسمانی حالات سے لگانے اور اجرام فلکی و وقوعات زمینی میں مناسبت کا نام ہے۔ مجموع الفتاوی جلد 35 صفحہ 192۔ علم نجوم ایک بے بنیاد اور باطل چیز ہے۔ اس بارے میں بہت ساری احادیث وارد ہیں۔ پہلی حدیث سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من اقتبس علم من النجوم اقتبس شعبۃ من السحر زاد ما زاد۔ جس نے علم نجوم سیکھا اس نے جادو کا ایک حصہ سیکھا، جیسے جیسے یہ علم بڑھتا جائے گا جادو بڑھتا جائے گا۔ سنن ابی داؤد 3905، سنن ابن ماجہ 3726، سند حسن ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علم نجوم کو واضح طور پر جادو قرار دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى، طٰہٰ 69۔ جادوگر جہاں بھی آئے کامیاب نہیں ہوگا، اور ہے بھی ایسے ہی استقراء و تحقیق سے پتہ چلتا ہے کہ نجومی نہ دنیا میں کامیاب ہوگا نہ آخرت میں۔ مجموع الفتاوی جلد 35 صفحہ 193۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من اتی عرافا فسألہ عن شیء لم تقبل لہ صلاۃ 40 لیلہ، جو کسی عراف کے پاس آیا اور اسے کسی چیز کے بارے میں معلوم کیا تو 40 دن تک اس کی کوئی نماز قبول نہیں ہوتی۔ صحیح مسلم 2230۔ جو شخص کسی نجومی یا کاہن کو سچا خیال کرتا ہے پھر اس سے مستقبل کے کسی واقعہ کی خبر لینے کے لیے گیا تو 40 دن تک اس کی کوئی نماز قبول نہیں ہوتی۔ اگر کاہن و نجومی کی بات پر یقین بھی کر لیا تو کافر ہو جائے گا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من اتی کاہنا او عرافا فصدقوا بما یقول فقد کفر بما انزل علی محمد۔ جو کاہن یا عراف کے پاس گیا پھر اس کی بات کی تصدیق کی، اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل شدہ شریعت کا انکار کر دیا۔ مسند احمد جلد 2 صفحہ 429، اور اس حدیث کی سند صحیح ہے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کا قول ہے، من اتی عرافا او کاہنا فصدقوا بما یقول فقد کفر بما انزل علی محمد۔ جو شخص عراف، جادوگر یا کاہن کے پاس آیا پھر اس کی بات کی تصدیق کی، اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل شدہ شریعت کا انکار کر دیا۔ مسند طیالسی 381، المعجم الاوسط طبرانی 1453، سند صحیح ہے۔ ایسی بات صحابی اپنے اجتہاد سے نہیں کہہ سکتا، لہذا یہ مرفوع حکمی ہے۔ شیخ سلیمان بن عبداللہ رحمہ اللہ تعالی لکھتے ہیں، متاخرین کا نجومی کی تکفیر میں اختلاف ہے، حالانکہ اس پر کفر کا قطعی حکم لگنا چاہیے، کیونکہ یہ علم غیب کا دعویٰ ہے اور اسے اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے خاص کر رکھا ہے، اس کا علم کسی کو نہیں دیا۔ تفسیر العزیز الحمید صفحہ 442 ہے۔ جہت و سمت اور زوال و غروب آفتاب وغیرہ کا علم بھی علم نجوم کا ایک شعبہ ہے، اسے سیکھنے میں کوئی حرج نہیں۔ یہ تو ایک جملہ معترضہ ہے۔ آگے سنیے، حافظ خطابی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایسا علم نجوم جو مشاہدہ و خبر پر مبنی ہو اور اس کے ذریعہ زوال اور قبلہ کی سمت وغیرہ معلوم ہو، وہ ممنوع علم نجوم میں داخل نہیں۔ معالم و سنن جلد 5 صفحہ 372 ہے۔ میمون بن مہران رحمہ اللہ تعالی فرماتے تھے، اربع لا تتکلم فیہن علی و عثمان والنجوم والقدر۔ 4 چیزوں میں گفتگو نہ کریں۔ نمبر 1 سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نمبر 2 سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نمبر 3 علم نجوم، نمبر 4 تقدیر۔ مصابیح الاخلاق، یہ خرائطی کی حدیث نمبر 795، سند صحیح ہے۔ حدیث فرماتے ہیں، ثلاث ارفضوہن سب اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم والنظر فی النجوم والنظر فی القدر۔ 3 کاموں کو چھوڑ دیں۔ نمبر 1 محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو برا بھلا کہنا، نمبر 2 نجوم میں غور و فکر یعنی ستاروں میں، اور نمبر 3 تقدیر میں غور و خوض۔ فضائل الصحابہ احمد بن حنبل حدیث نمبر 18، سند حسن ہے۔ ابراہیم نخعی رحمہ اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے، لا بأس ان یتعلم من النجوم والقمر ما یہتدی بہ۔ ستاروں اور چاند سے راستے کی رہنمائی کا علم سیکھنے میں کوئی حرج نہیں۔ مصنف ابن ابی شیبہ جلد 8 صفحہ 414، اور اس اثر کی سند
صحیح ہے۔ بعض علماء نے نجومی کو کاہن قرار دیا ہے۔ حافظ خطابی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نجومی وہ ہے جو علم غیب کا دعویٰ کرتا ہے اور لوگوں کو مستقبل میں رونما ہونے والے واقعات کی خبر دیتا ہے۔ بعض اسے کاہن بھی کہتے ہیں۔ معالم السنن جلد 5 صفحہ 370 تا 371۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عراف، کاہن، نجومی اور رمال ریت پر لکیریں کھینچ کر قسمت کا حال معلوم کرنے والے وغیرہ کا نام ہے جو ان طریقوں سے پیش آمدہ واقعات کے بارے میں بتاتے ہیں۔ مجموع الفتاوی جلد 35 صفحہ 173۔ نیز فرماتے ہیں نجومی بھی عراف میں داخل ہے۔ بعض کے نزدیک اسی کا ہم معنی ہے۔ مجموع الفتاوی جلد 35 صفحہ 193 ہے۔ علم غیب کا دعویٰ کسی طرح بھی ہو، خواہ کہانت کے ذریعہ، علم نجوم یا علم رمل کے ذریعہ ہو، دین اسلام میں حرام ہے اور توحید کے منافی ہے، کیونکہ علم غیب اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے۔ وہ صرف اپنے کسی رسول کو اس سے مطلع و باخبر کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول، جن 26 تا 27۔ وہ اللہ عالم غیب ہے، اپنے غیب میں کسی کو اطلاع نہیں کرتا، ہاں بصورت وحی رسولوں میں سے جسے چاہے۔ آگے ایک سوال ہے کہ کاہن اور عراف میں کیا فرق ہے؟ اہل علم نے کاہن اور عراف میں فرق بیان کیا ہے۔ علامہ ابن نجیم حنفی رحمہ اللہ المتوفی 970 ہجری نقل کرتے ہیں حدیث میں کاہن اور عراف سے مراد وہ ہیں جو غیب کی خبریں دیں یا غیب جاننے کا دعویٰ کریں تو ایسا کرنا جائز نہیں، اس کی تصدیق کفر ہے۔ البحر الرائق جلد 2 صفحہ 284 ہے۔ فتاوی شامی جلد 1 صفحہ 45۔ البنایہ شرح الہدایہ عینی جلد 7 صفحہ 297 ہے۔ حاشیۃ التطاوی صفحہ 654 ہے۔ انار الفائق جلد 3 صفحہ 254 ہے۔ علامہ منبجی حنفی رحمہ اللہ المتوفی 686 ہجری لکھتے ہیں کہ کاہن اور عراف میں فرق یہ ہے کہ کاہن آئندہ ہونے والے کاموں اور خفیہ امور کی خبر دیتا ہے اور عراف دعویٰ کرتا ہے کہ وہ مسروقہ چیز کو یعنی چوری شدہ چیز کو اور ان جگہوں کو جانتا ہے جہاں چیزیں گم ہوئی ہیں۔ اللباب فی الجمع بین السنہ والکتاب جلد 2 صفحہ 508 ہے۔ علامہ ابن عابدین شامی حنفی رحمہ اللہ المتوفی 1250 ہجری لکھتے ہیں حاصل کلام یہ ہے کہ کاہن اسے کہتے ہیں جو مختلف اسباب سے غیب جاننے کا دعویٰ کرے۔ کاہن کی مختلف قسمیں ہوتی ہیں، ایک عراف ہوتا ہے، اسی طرح رمال ہوتا ہے اور ایک نجومی ہوتا ہے۔ یہ ستاروں کے طلوع و غروب کے ذریعے مستقبل کی خبر دیتا ہے۔ ایک وہ ہوتا ہے جو کنکری مارتا ہے اور ایک وہ ہوتا ہے جو کہتا ہے کہ میرے پاس جن ہے جو مجھے مستقبل کی خبریں دیتا ہے۔ یہ سب شرعاً مذموم ہیں، ان پر ان کی تصدیق کرنے والے پر کفر کا حکم لاگو ہوتا ہے۔ بزازیہ میں لکھا ہے کہ جو علم غیب کا دعویٰ کرے یا کاہن کے پاس آئے اور اس کی تصدیق کرے وہ کافر ہو جائے گا۔ تتار خانیہ میں لکھا ہے کہ اس شخص کی تکفیر کی جائے گی جو کہتا ہے کہ میں چوری شدہ چیزوں کو جانتا ہوں یا میں خبر دیتا ہوں کیونکہ مجھے یہ باتیں جنات بتاتے ہیں۔ میں شامی حنفی کہتا ہوں کہ جنتری کے ذریعہ قسمت کا حال دریافت کرنے والوں کو بھی کاہن کی اقسام میں شمار کیا جائے گا کیونکہ وہ بھی آئندہ پیش آمدہ حوادثات جاننے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ فتاوی شامی جلد 4 صفحہ 242 ہے۔ واللہ عالم بالصواب۔